میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ ماحول یہ بنا ہوا تھا کہ ہر کوئی امام مہدی یا پھر مسیح کی امید کر رہے تھے. تو ہم ایران سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. حروفی تحریک کب بنی ہے؟ اس کے بانی تھے فضل اللہ استر آبادی صاحب. یہ 1340 to 1394 میں ان کی پورا میسج چلا اور انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ شیعہ حضرات ہی کی جو سٹڈی ہم نے جب کی تھی تو ان کے ہاں جیسے اثنا عشری شیعہ حضرات میں تو ایک یہ امید تھی کہ جو 12ویں امام صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے اور وہ تشریف لائیں گے تو اب وہ امام مہدی ہوں گے، تو وہ ان کی امید آ رہی تھی. اسی طرح اسماعیلی شیعہ حضرات میں ان کے جو بھی مین ان کے آغا خان آتے تھے، جو بھی ان کی اگلی نسل سے، تو ان کو امام مہدی سمجھتے تھے. تو اس لیے ایران میں ان میں چونکہ زیادہ ان کی دعوت آ گئی ہوئی تھی تو اس میں سے ایک صاحب فضل اللہ استر آبادی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. اب انہوں نے پھر اپنی تبلیغ اور پروپیگنڈا کرتے رہے. تو استر آباد جو جرجان جو ایک شہر ہے ایران کا، وہاں پہ ان کی دعوت زیادہ پھیلی اور انہوں نے حروف تہجی یعنی الفابیٹکس کا ایک معنی ہونے کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا. یعنی وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر اگر الف ب ت لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا جیسے اے بی سی کہہ لیں یا آپ ایکس وائی زیڈ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہیں، تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے. تو انہوں نے پھر یہ اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ جناب یہ صرف امام مہدی کو اس کا مطلب کا پتہ ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ الفابیٹس کی پوری اس لیے حروفی تحریک فارسی میں انہیں کہتے ہیں. تو انہوں نے امام مہدی کا جب دعویٰ کیا تو مریدین جو ان کے مرید بنے تھے ان میں یہ آیا تصور کہ جناب یہ مظہر خدا اور پیغمبر ہے. یعنی یہ اصل میں وہی آئیڈیا تھا کہ جو ہندو مت میں آیا تھا کہ جناب یہ اوتار ہیں کہ جو خدا انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. تو چلیں اس حد تک نہیں ہوگا، لیکن اتنا آ گیا کہ جناب یہ مظہر خدا ہے، یعنی خدا کا مظہر ہے، یعنی وہاں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ہم پہ اور پیغمبر کی شکل میں آ رہا. تو یہ آیا. تو اب یہ ہوا یہ کہ تیمور لنگ بادشاہ کی حکومت بن گئی ہوئی تھی ازبکستان تاجکستان میں. تو ان کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی. یہ کس نے کی تھی؟ یہ خود حروفی تحریک کے لوگوں نے. لیکن تیمور لنگ تو فوت ہوئے تھے تو خود ان کے بیٹے گورنر جو ایران کے تھے میران شاہ صاحب نے باقاعدہ ان پہ قتل عام کا اعلان کیا تھا. تو اس سے حروفی تحریک کے کافی سارے مرید جو ہیں وہ اس میں فوت ہوئے ہوں گے، جاں بحق ہوئے ہوں گے، اور جو بچ گئے تو وہ شاید ہوں ابھی. لیکن بہرحال اب وہ اگر بچ گئے ہوں تو وہ ہائبرنیٹ ہو چکے ہیں، اور اگر فوت ہو گئے، ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی ہے. ایک دوسری نقطوی تحریک بنی تھی، یہ 1492 کے بزرگ فوت ہوئے تھے محمود یسی خانی صاحب. انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا 1397 میں، یعنی تب ان کی دعوت پھر انہوں نے پھیلائی تھی اور انہوں نے کی باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ 8000 ایئرز تک عرب نبوت جو عربوں کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب 8000 سال گزر گئے تو اب ہم ایران سے نبوت کا دور شروع ہو رہا ہے. تو انہوں نے کی آئیڈیا پورا بیان کیا تھا. انہوں نے قرآن مجید اور شریعت محمدی کو منسوخ کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. تو اس وقت شیعہ حضرات کی حکومت بن گئی ہوئی تھی اور شاہ عباس صفوی بادشاہ کے مین سب سے جس کو گولڈن پیریڈ ہم کہتے ہیں کہ بہت اپنے عروج میں آیا تھا، ان کی حکومت رہی تھی 1587 to 1629 تک. تو انہوں نے پورا کریک ڈاؤن کیا تھا اور نقطوی تحریک کے ہزاروں لوگوں پہ موت کی سزا انہوں نے دی تھی. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ نقطوی تحریک کے میجورٹی تو وہاں پہ ختم ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائبرنیٹ ہو کے رہ رہے ہوں ابھی. ان کے ایک لیڈر شریف عاملی وہ ایران سے پھر فرار کر کے وہ انڈیا میں آئے تھے اور وہ بادشاہ اکبر سے
ملاقات ہوئی تھی اور ان کے ایک مین جو شاہ اکبر کے ساتھی تھے ابو الفضل، ان سے بڑے وہ امپریس ہوئے تھے ان کے معاملات میں۔ تو اسی سے ہمیں یہ اندازہ چلتا ہے کہ بادشاہ اکبر کی جو اب ان کی ہم تحریک کو پڑھیں گے کہ جنہوں نے ایک دین الہی کا تصور پیش کیا تھا، تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ عملی صاحب سے متاثر ہوئے ہوں۔ شیعہ اسکالرس نے یہی جو بھی شیعہ حضرات انڈیا میں تھے تو انہوں نے ان کو پھر پکڑا، شریف عاملی صاحب کو، اور ان کو گدے پر تشہیر کر کے ایک سزا کے طور پر دیا تھا کہ بھی تم یہ آئیڈیاز نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ پوری طرح عمل کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ قرآن کو مانتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ انکار کیا تھا نقطوی تحریک کو۔ اچھا، ایک صفوی حضرات میں انہی سے ان کی حکومت بھی بنی تھی، تو ان کا تصوف کا تھا، اور ان کے اسماعیل صفوی صاحب تھے 1524 میں فوت ہوئے، انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہیں سے یہ ہوا تھا کہ کہا جاتا، اب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن بہرحال ایک یا ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہو کہ مظہر خدا کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حلول ہو گیا، یعنی یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو جناب انہی کی روح جو ہے میرے اندر آ گئی۔ تو یہ آ کے پھر یہ ہوا تھا کہ قزلباش قبیلہ جو ایران کا بہت بڑا قبیلہ تھا، تو اس میں بہت سارے مرید جو ہیں وہ اسماعیل صفوی صاحب کی پوجا کرنے لگے تھے، ان پہ سجدہ کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ بہرحال سلطنت عثمانیہ سے ان کی جنگ ہوئی تھی، اور صفوی مریدین کے بڑا قتل عام ہوا تھا وہاں پہ اس جنگ میں۔ اچھا، اس میں سے پھر جو بچے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کا مہدی ہونے کا یا مظہر خدا ہونے کو چھوڑ دیا ہو، لیکن بہرحال وہی لوگ جو بھی بچے تھے ان میں بہرحال اتنی پاور آئی تھی کہ انہوں نے پھر ایران کی حکومت چلا لی تھی، اور وہیں کے یہ شاہ عباس صفوی صاحب پہ بڑے اپنے عروج کا پیریڈ گزرا تھا۔ لیکن بہرحال یہ آئیڈیا تھا، ہو سکتا ہے آئیڈیا ان کے یہاں ختم ہو گیا ہو۔ ایک یہ ایران میں یہ واقعات تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف ہم آتے ہیں، ان کی حکومت کا دارالحکومت تو استنبول بن گیا ہوا تھا،